بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کا مشہور اسلامی چینل پیام محمد ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی بازار سردار خان بھدوہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، رواه مسلم۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، کبریائی، بزرگی
ہر طریقے کی تعریف و توصیف، سمپورن پرشنسائیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو کلی کائنات کا رب ہے، سمپورن جگت کا مالک ہے، اس برہمانڈ کا تنہا اکیلا رچیتا ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج کے اس جمعہ میں موضوع خطابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ۔ اخلاق، ویوہار ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان اس دنیا کے اندر بھی شہرت، نام، عزت، نیکی، ثواب سب کماتا ہے، سب پاتا ہے، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پہ چاروں طرف سے مصیبتوں اور دکھوں کا جو پہاڑ ٹوٹا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، جس میں سے یہ خاص وجہ ہے کہ آج ہمارا جو اخلاق ہے یہ ذلت اور خار کے گڈھے کے اندر گر چکا ہے۔ یعنی ہمارے اخلاق یہ کہیے کہ جیرو گڈھے سناٹا ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کا درس دیا تھا اپنی امت کو، اس اخلاق کو پڑھ کر کے بڑے بڑے غیر مسلم آتھر نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ مسلمان اگر اپنے نبی کا اخلاق اپنی زندگی میں پیدا کر لے تو آج بھی دنیا ان کے غلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کا درس ہمیں دیا تھا آج ہم نے بھلا دیا، جس کی وجہ سے تمام مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ کئی چیزیں اخلاق کے ایسے حصے میں ہے جو ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمارا مقصد اخلاص نہیں ہوتا، بلکہ مقصد مفاد ہوتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعود المریض ويشهد الجنازہ ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، رواہ ترمذی۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو آپ کے خادم تھے۔ اور ایک خاص بات بتاؤں کہ اخلاق کی اکثر روایتیں جو ہیں وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ آپ کے خادم تھے، خادم خاص تھے۔ اور کچھ روایتیں آپ کی چہیتی بیوی ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور میں یہ بتاؤں کہ جس شخص کی تعریف اس کی بیوی یا اس کا نوکر کر دے، خادم کر دے، وہ انسان سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ کہ یہ جو دو کریکٹر ہے زندگی میں، بیوی کا یا خادم کا، ان کو راضی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ اور انہی دونوں لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی، خاص طور سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عادت، خاص خوبی تھی کہ وہ مریضوں کی عیادت کرتے تھے۔ آپ کے اخلاق کی خوبیوں میں سے جو سب سے پہلی خوبی تھی وہ مریضوں کی عیادت کرتے تھے۔ آپ نے اپنے لوگوں کی بھی عادت کی اور غیروں کی بھی عادت کی۔ ایک یہودی بچہ جو بیمار ہو گیا
تو آپ کی خدمت کرتا تھا. جب وہ بیمار ہو گیا, وہ مرض الموت میں مبتلا ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا. آپ یہودی بچے کی عیادت کے لیے اس کے گھر میں گئے اور آپ نے اس کے بارے میں پوچھا, اسے سمجھایا, اور آپ کو احساس ہوا کہ کہیں آج اس کی جان نہ نکل جائے, تو آپ نے اس یہودی بچے سے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ آج تیرے زندگی کا آخری دن ہو جائے, آج تو اس دنیا کے اندر رہ کر کے ایمان لا لے, اللہ رب العالمین تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب یہودی بچے نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہم سے ایمان لانے کے لیے, آخری وقت میں اس کے باپ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں اس نے نظر ڈالی کہیں منع نہ کر دے. باپ کا دل نرم ہو گیا کہ اتنے بڑے انسان جس کو پوری دنیا جانتی ہے, بڑے بڑے لوگ ان سے ملنے کے لیے نمبر لگاتے, چاروں طرف صحابہ کا جم رفیق گھیرا رہتا ہے, اور یہ ہمارے بچے سے, اپنے خادم سے ملنے کے لیے, اس کی عیادت کے لیے یہاں تشریف لائے. یہودی کا دل نرم ہو. اس نے کہا کہ بچے, جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس کام کرتے تھے, ان کی خدمت کرتے تھے, تم گھر پر آتے تھے تو بہت ان کی تعریف کرتے تھے, آج وہ جیسا کہہ رہے ہیں ویسے ہی کر دو. بچے نے مرنے سے پہلے بچہ وہ یہودی ایمان لایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. وہ بچہ مسلمان ہو گیا, اور مسلمان ہوتے ہی اس کی روح پرواز ہو گئی. اللہ رب العالمین نے اس کے حصے میں ایمان لکھی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ حال تھا کہ آپ یہودی بچے کی عیادت کے لیے گئے. ایک مرتبہ اپنے لوگوں کی عیادت میں تو دیری کر دی, مگر غیروں کی عیادت میں ضرور گئے. آپ کی چہیتی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی نواسی زینب سے جو بیٹی ہے ان کا امامہ نام ہے. امامہ کا جب آخری وقت آیا, آپ کی چہیتی بیٹی نے آپ کے پاس پیغام بھیجا, میسج کروایا کہ میرے ابو جان, آپ کی نواسی امامہ بیمار ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے پاس آئیں اور میری بیٹی کے لیے, اپنی نواسی کے لیے دعا فرما دیں, اپنی برکتوں اور شفقتوں والا ہاتھ میری بیٹی پر پھیر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ میں ویست تھے. آپ نے ترنت جو ہے جانا پسند نہیں کیا, آپ اس دن نہیں گئے. مرض اور بڑھ گیا, آپ کے پاس دوبارہ خبر آیا, آپ کی بیٹی نے دوبارہ پیغام بھیجا, کہا ابو جان آپ کی نواسی آپ کا انتظار کر رہی ہے, آپ آ جائیے اور اپنی نواسی کے لیے دعا کر دیجیے, اپنے برکتوں کا ہاتھ پھیر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ آئے اپنی نواسی سے ملاقات کرنے کے لیے, اور جیسے ہی آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کی نواسی آپ کے ہاتھ میں, آپ کی گود میں دی گئی, ویسے ہی اس کی روح پرواز کر گئی. ایسا لگتا تھا کہ آپ کی نواسی آپ کا انتظار کر رہی ہے. آپ نے جیسے گود میں لیا, بیچاری دنیا سے چلی گئی, وفات. آپ نے ترنت کہا ان للہ و ان الیہ راجعون, کہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں اور سارے لوگ اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے. ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں, مرنے کے بعد اللہ ہی کی طرف ساری چیزیں لوٹائی جائیں. آپ نے اپنوں کی بھی عادت کی اور غیروں کی بھی عادت کی. اسی کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان یعود المریض, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عادت کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے وہ نبی ہیں, وہ تو عادت کریں گے, ان سے تو اچھے کام ایسے اچھے کام ہوئے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, مگر امت کو بتایا کیوں جا رہا ہے؟ امت کو بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے, وہ جانتا ہے کہ آج ہم بھی عادت کرتے ہیں, مگر ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے کہ فلاں صاحب آپ بہت بڑے نیتا ہیں, نہیں جاؤں گا تو ناراض ہو جائے. فلاں ہمارا چچا ہے, نہیں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے بھتیجا نہیں گیا چچا کے بیماری میں. اس طریقے سے رشتے داریاں ہم جوڑ کر کے اور اپنے دل کے اندر ایک مفاد لے کر کے لوگوں کی عادت کرنے کے لیے جاتے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معمول تھا، وہ اپنوں کی بھی عادت کرتے تھے، غیروں کی بھی عادت کرتے تھے. اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَعُودُ الْمَرِيضَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عادت کرتے تھے اور یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کون ہے، میرا کیا لگتا ہے. کھلے دل سے اخلاص کے لیے دین کا ایک حصہ سمجھ کر مریضوں کی عادت کرنے جاتے تھے. اس کے بعد فرمایا وَاشْهَدُ الْجَنَازَةَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دوسری خوبی جو موجود تھی اخلاق کے تعلق سے کہ آپ لوگوں کے جنازے میں بھی شامل ہوں گے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمار ابن اسود کے تیر سے گھائل ہو کر ان کا حمل ساقط ہو گیا، اپنی بیٹی کے جنازے میں بھی آپ شامل ہوئے. اپنے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے جو پیدا ہوئے تھے ان کے جنازے میں بھی آپ شامل ہوئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے جنازے میں شامل ہوئے، بیٹا ان کے ہاتھ میں دیا گیا، انہوں نے زمین پر لٹا دیا اور اس کی جب روح پرواز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وَإِنَّ لَفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُ، کہ میرے بیٹے تیرے جدائی کے غم میں اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، میرے آنکھوں سے آنسو جاری، وَالْقَلْبُ يَحْزُنُ، اور میرا دل غم میں ڈوبا ہوا ہے. وَلَا نَقُولُ رَبُّنَا وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، مگر ایسے حالات میں بھی میں ایسی کوئی بات نہیں کہوں گا جو میرے رب کو ناپسند ہو. میرے بیٹے تیری محبت تو ہے، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی ہیں، میرے دل کے اندر غم چھا گیا ہے تیری موت کے بعد، مگر ایسے حالات میں بھی میں ایسی بات نہیں کروں گا جو میرے رب کو ناپسند ہو. یعنی میں روؤں گا، گڑگڑاؤں گا، چیخوں گا، چلاؤں گا نہیں جیسا کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں. میں گا گا کے بیان نہیں کروں گا، نوحہ اور ماتم نہیں کروں گا، چلا چلا کر جو رونا نوحہ کرنا، میں یہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. ایسے حالت میں بھی اس کی طرف اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد فرمایا وَإِنَّا لَفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُ، اے میرے بیٹے تیرے جدائی میں بہت زیادہ غم میں ڈوب گیا. انسانی فطرت ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو سکتا ہے، انسان غم میں ڈوب سکتا ہے، مگر کوئی ایسا عمل موت میں نہیں کروں گا اپنے بیٹے کے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. تو آپ اپنی بیٹی کی جنازے میں بھی شامل ہوئے، اپنے بیٹے کے جنازے میں بھی شامل ہوئے. اور آئیے میں بتاؤں کہ سن کر کے حیرانی ہوگی، منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، یہ منافقوں کا سردار تھا مدینہ کے اندر. مدینہ میں منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی سورۃ الاحزاب کے اندر ذکر، اس کے جنازے میں بھی شامل ہوئے. اور یہ وہ خبیث انسان اور ذلیل انسان ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا تھا. یہ منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا تھا اور مکہ کے کافروں سے مل کر کے اس نے یہ کہا تھا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہ ذلیل انسان، اسے ہم لوگ نکال دیں گے، ہم لوگ عزت والے. عبداللہ ابن ابی منافق، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ یہ نعوذ باللہ ذلیل انسان ہے، انہیں نکال دیا جائے گا مدینہ سے ہم لوگ مل کر کے اور ہم لوگ عزت دار ہیں. الٹا. اور یہی وہ منافق ہے جس نے کائنات کی ماں اماں عائشہ اور آپ کی سب سے چہیتی بیوی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا تک کی تہمت لگائی تھی. نعوذ باللہ من ذلک. کائنات کی ماں پر اس نے غلط بہتان، غلط الزام نہیں لگائے تھے اور آپ کو ذلیل کہا تھا، مگر اس کے باوجود بھی آپ اس کے جنازے میں بھی شامل ہوئے. اس منافق کا ایک بیٹا تھا، وہ ایمان لایا تھا، وہ نیک تھا. جب یہ عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا، وہ بیٹا جو نیک تھا بیچارہ دوڑتے ہوئے، ظاہر سی بات ہے کہ جب رشتہ جڑا ہے تو درد تو ہوتا ہی. منافق کا بیٹا نہیں تھا، وہ بیٹا دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے نبی میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کی ایک چادر مبارک چاہیے، میں اپنے باپ کے جسم پر ڈالنا چاہتا ہوں، شاید کہ اللہ آپ کے اس مبارک چادر میرے باپ کے جسم پر ڈالنے کی وجہ سے اس کے گناہوں میں کچھ کمی کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چادر اتارنے لگے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ کیسا انسان جو ہماری ماؤں کو گالی دینے والا, جو آپ کو برا کرنے والا, آپ اس کے لیے اپنی چادر اتار کر دے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر, اگر میرے چادر دینے سے اس کے گناہوں میں کچھ کمی آ جاتی ہے تو میرا کیا بگڑ جاتا ہے. اخلاق دیکھیے نبی کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے ذرا سا. انہوں نے کہا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے چادر دینے سے اگر اس کے گناہوں میں کچھ کمی آ جاتی ہے تو عمر کیا میرا کیا بگڑ جاتا ہے. چادر دے دی, لڑکا لے کر کے گیا, اپنے باپ کے اوپر بچھا دیا, اڑا دیا. لوگوں نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر دے دی ہے تو لوگوں نے کہا کہ ایک بار دوبارہ چلے جاؤ جنازہ پڑھانے کے لیے ریکویسٹ کر دو. وہ دوبارہ دوڑتا بھاگتا آیا, کہا اللہ کے نبی اتنا بڑا آپ نے احسان کر دیا ہے کہ میرا باپ آپ کا اتنا بڑا دشمن ہے, پھر بھی اپنی چادر مبارک دے دی. آپ ایک احسان اور کر دیجئے کہ آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیجئے, شاید کہ آپ کے جنازہ پڑھانے کی وجہ سے میرے باپ کے گناہوں میں کچھ کمی آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے چلنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ نے اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی اب یہ کیا کر رہے ہیں, آپ نے اپنی چادر بھی دے دی اور آپ جنازہ پڑھانے کے لیے بھی جا رہے ہیں, یہ اللہ کا دشمن. اللہ کے نبی نے وہی جواب دیا کہ عمر, میرے جنازہ پڑھانے سے اگر اس کے گناہوں میں کچھ کمی آ جاتی تو اس میں میرا کیا بگڑ جاتا ہے. اخلاق دیکھیے آپ جنازے کے پاس گئے, جنازہ سب بچھا دیا گیا, اس منافق کا جنازہ بھی رکھ دیا گیا. جیسے آپ آگے کھڑے ہو گئے جنازہ پڑھانے کے لیے, جیسے ہی جنازہ شروع ہونے والا تھا سورۃ الاحزاب کے الفاظ ہیں, اللہ رب العالمین نے وحی بھیجی اور آواز لگائی کہ اے نبی, اگر آپ اس منافق کا جنازہ 75 بار بھی پڑھائیں گے, 70 بار بھی پڑھا دیں گے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں. اب اللہ کا آدیش, اللہ کا حکم آ گیا, آپ پیچھے ہٹ گئے, مگر آپ کا یہ اخلاق تھا کہ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا کہ اگر اللہ نے 70 کی قید لگائی ہے, اگر اللہ نے جو 71 یا 75 یا جتنا بھی چاہے میں اتنی بار نماز جنازہ پڑھا دوں, اگر اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تیار ہو جائے, مگر میرا رب معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں مجبور ہوں. اسی لیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کا جنازہ جا رہا ہو تو اس کے پیچھے جایا جا سکتا ہے, احترام کھڑا ہوا جا سکتا ہے. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ایک یہودی کا جنازہ ہوا, آپ کھڑے ہو گئے. یہودی نے کہا, یہ صحابہ نے کہا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے کہا وہ بھی انسان. یہ آپ کے اخلاق کا نمونہ ذرا دیکھیے. آپ کھڑے ہو گئے, غیر مسلموں کے کرم کانڈ میں حصہ نہیں لیا جا سکتا, میت میں جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں حصہ لینا منع ہے, مگر کھڑا ہونا یا پیچھے 10 قدم چلے جانا انسانیت کا تقاضا جائز ہے. آپ خود کھڑے ہو گئے تو آپ کے اخلاق کا یہ حال تھا, جو آپ کو گالی دینے والا, آپ کو برا کہنے والا اور آپ کی بیوی پر الزام لگانے والا, آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے. آپ نے اپنے کو جنازہ پڑھایا اور غیروں کا بھی جنازہ پڑھایا, اللہ کے اتنے بڑے دشمن کا بھی جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے تھے. یہ الگ بات ہے, اللہ نے بھی روک دیا. آپ کے اخلاق کا یہ حال. اور جنازے میں بھی ہم یہی کرتے ہیں, پہچان کر کے, اپنی نشانیاں بتا کر, رشتہ داریاں بتا کر کے, یا کوئی کانٹیکٹ جوڑ کر کے یہ جاتے. اس میں بھی ہمارا اخلاص نہیں ہے. اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں طرف اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ مریضوں کی عیادت بھی کرتے تھے اور جنازے میں شامل ہوا کرتے تھے. وہ اشارہ تھا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بیچ میں تفریق نہیں کرتے تھے. اخلاص کے ساتھ کسی بھی انسان کا وہ غیر ہو یا اپنا ہو عیادت کیے جاتے تھے اور جنازے میں تقریباً شامل ہو گئے سارے جنازے. اس کے بعد فرمایا وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی بھی سواری. آج ہمارے پاس اگر 4 ویلر ہے, ہمیں کہے 2 ویلر کوئی چلانے کے لیے شرم آئے, 2 ویلر والے کو سائیکل چلانے میں شرم آئے. سائیکل جو سائیکل چلا رہا ہے, برابر چلا رہا ہے, اسے اگر دیا جائے موٹر سائیکل تو چلائے, موٹر سائیکل والے کو کہہ دیا سائیکل چلا تو سمجھے گا یار میں کہیں نیچا نہ ہو رہا ہوں, پریشان گر جائے. اکثر لوگوں کو, سب کا تو نہیں, اکثر لوگوں کا جو یہ معاملہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے تیز سواری, براق کی بھی سواری کی سبھی جانتے ہیں,
معراج میں آپ براق سے گئے، سبھی جانتے ہیں، پلہ جھپکنے سے تیز اسپیڈ سے چلنے والی سواری براق سے سواری کی. اور یوم خیبر کے دن بنو قریظہ، جنگ بنو قریظہ میں آپ کو گدھے پر بھی آتے ہوئے دیکھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو جو اخلاق کا درس دیا ہے، اس اخلاق کو اگر ہم پڑھ لیں اور اسے سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں اسے اتار لیں تو آج بھی ہماری تمام مصیبتیں ختم ہو سکتی ہیں، دنیا ہماری غلام ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لي اف ولا لما صنعت ولا اللہ صنعت. رواه البخاری و مسلم. اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی. اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس میں 10 سال تک خدمت کرتا تھا، 10 سال تک ان کا خادم و سیوک بنا رہا. ظاہر سی بات ہے کہ 10 سال میں کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوگی، کچھ اچھائیاں بھی ہوئی ہوگی. فرماتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کئی بار کئی کام کرنے کا حکم دیتے تھے اور میں نہیں کرتا تھا، تو مجھ سے کبھی یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیوں نہیں کیا، ولا لما صنعت، کیوں نہیں کیا. اور کئی بار کسی کام کو منع کرتے تھے کہ اسے نہیں کرنا ہے اور پھر میں کر گزرتا تھا تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتے تھے کیوں یہ کام کر دیا. حالانکہ یہ حق ہے، ہم کسی کو خادم و سرور رکھیں اور اسے کچھ اجرت دیں، اس سے کچھ کام لے، نہیں کرے گا تو کہنے کا حق ہے، رائٹ ہے. مگر اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ اعلیٰ اخلاق کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تھے، کسی نے نہیں کیا پسند کام تو وہ یہ پوچھتے ہی نہیں تھے کیوں نہیں کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے مجھے کسی کام کہیں جانے کا حکم دیا اور میں گیا، عبدالرزاق کی روایت، اور راستے میں کچھ بچے مل گئے، میں ان کے ساتھ کھیلنے لگا. اچانک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آئے اور ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھا. ہم نے سوچا کون ہے، پیچھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نے پوچھا اذہب کا ماشی تھا، جہاں پہ اذہب کا حیث ما امرت تھا، جہاں پہ میں نے جانے کا حکم دیا تھا گئے. ہم نے کہا نہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی کا چہرہ دیکھا تو مسکرا رہے. آپ نے کبھی زندگی میں کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو گالیاں نہ دی. آپ کے اخلاق کا یہ حال تھا. وقت ہو گیا ہے، آگے دوسرے ٹائم میں کبھی موقع ملے گا تو اور باتیں آگے آپ کے سامنے اخلاق کے تعلق سے آئیں گی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دیں کہ ہم نبی کی سیرت پڑھیں اور ان کے اخلاق کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہمیں فرما. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پر قائم دائم رہیں، اس بات کی ہمیں توفیق دے. یا اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن المجید ونفعنا وإياكم بآيات الذكر إنه تعالى جواد الملك.